یہ ہے وہ تصویر. Just look at her. Look at how thin she is. Look at how her skin is scorched by the summer of the Sakhar jail. اور اسی لیے تو شاعروں نے کہا ہے کہ ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے, پھیلے ہیں ہمت کے اجالے ایک نہتی لڑکی سے. اور دیکھیے کہ یہ عورتوں کے لیے ہم جو پسے ہوئے ہیں اس معاشرے کی, اس مسوجنسٹ کلچر کی, اس پیٹریارکی کی پسی ہوئی عورتیں ہیں جن کی پیدائش پہ ماں باپ روتے ہیں. ہمارے لیے یہ خاتون ایسا ایک سمبل بن کے کھڑی ہوئی ہیں کہ ہماری پالیٹکس, پاکستان کی پیٹریارکل پالیٹکس بالکل جینڈر نیوٹرل ہو گئی. کسی کو پرواہ نہیں تھی کہ یہ ایک بچی ہے, یہ ایک نہتی لڑکی ہے. وہ لڑکی لال قلندر تھی جو تیرے میرے اندر تھی, اور کسی کو سب کو یہ پتا تھا کہ یہ مجاہد جمہوریت ہے, یہ اپنے باپ کی جانشین ہے. And nobody looked at the sons. It was the daughter, and it was such a vindication for us women, for us girls. And she was an amazing figure throughout the 80s. And then I remember, of course, Solanki Saab, Raza, and Amir, and whoever's watching this. جب 1988 میں بینظیر بھٹو واپس آئیں ایز اے کانکرنگ ہیروئن ٹو پاکستان. 1986 میں 10 اپریل 1986 کی بات کر رہی ہوں. 1986 میں جب واپس آئیں تو میرے شوہر نجم سیٹھی اور میں, ہم صبح اٹھے اپنے دوستوں کے ساتھ, اور ہم ابھی سورج نہیں چڑھا تھا, اور ہم لاہور ایئرپورٹ کے بعد جا کے ہم نے جگہ مل لی. اور وہاں پر میں نے ایسا جم غفیر اور ایسا جذبہ کبھی زندگی میں نہیں دیکھا, اور میرا نہیں خیال میں دیکھوں گی. میں نے اس کے بعد بہت بڑے جلسے دیکھے, میں نے خود بھی جلسے کیے, میں نے بہت کچھ دیکھا, لیکن وہ جو دن تھا 1986 کا, وہ دن میں نے کبھی نہیں اس کے بعد دیکھا. میں آپ کو بتاؤں کہ بی بی نکلی ہیں تو وہ ٹرک پہ چڑھی ہوئی تھی, ان کے پیچھے ان کے ساتھی تھے, اور ان کے ٹرک کے آگے ایک ملنگ, جس نے ملنگوں کے کپڑے پہنے ہوئے تھے, جس نے تعویذ پہنے ہوئے تھے, جس کے ہر انگلی پہ انگوٹھیاں تھیں, جس کے بال لٹوں میں تھے, جس کے گلے میں کچکول تھا, وہ اور اس کے پیروں میں گھنگرو تھے. میں کہتی ہوں آپ کو, اس بندے کو میں دیکھ رہی تھی, وہ بندہ اس ٹرک کے آگے 10 گھنٹے ناچا, جس طرح کے وجدان میں ہو, جس طرح کے کوئی کسی ٹرانس میں ہو. اس کے پیر لہو لہان تھے اور وہ ناچ رہا تھا, اور وہ بی بی کے ٹرک کے آگے ناچتا ہوا لاہور ایئرپورٹ سے داتا دربار تک گیا, اور ہم بھی گئے ساتھ. اور یقین مانیے کہ اٹ واز لائک جس طرح کے عرس پہ ہوتا ہے, یا جس طرح کے کسی فقیر کے دربار پہ ہوتا ہے, یا جب کوئی مجالس پڑھی جاتی ہیں. امام حسین کی شہادت, امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو جب یاد کیا جاتا ہے, حضرت بی بی زینب کے شام کے بازار میں نروار دینے کی بات ہوتی ہے, میں کہتی ہوں کہ وہ جو اس وقت جو عالم تھا وہ میں آپ کو ڈسکرائب نہیں کر سکتی. اچھا, اور ساتھ آف کورس along with the sublime there was the mundane going on as well, and there were people, students with لال جھنڈے, اور وہ لگے ہوئے تھے کہ اونچی اونچی وہ نعرے بازی تو سب ہو رہی تھی نا, جیے جیے بھٹو بے نظیر, آج بھی بھٹو زندہ ہے, کل بھی بھٹو زندہ تھا, اور بی بی کے بڑے نعرے لگ رہے تھے, لیکن وہ اسٹوڈنٹس بھی ساتھ نعرے لگا رہے تھے. بے نظیر آئی ہے, انقلاب لائی ہے, امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے, غدار ہے. And at that time she had the presence of mind to turn around and say یہ نعرے نہیں لگیں گے. She said کہ یہ ان کو چپ کرائیں, یہ نعرے نہیں لگے. So we understood, ہمیں سمجھ آئی اس وقت کہ ایک پریکٹیکل جامع اختیار کر کے آئی ہیں. پاور پالیٹکس, انٹرنیشنل پاور پالیٹکس ہے, جو ان کے گارنٹرز تھے یا جو بھی تھے, جن کی وجہ سے وہ اس وقت پاکستان واپس آئیں. اور وہ ضیاء الحق سفید جہاز میں اوپر, سنا ہے یہ, اب پتہ نہیں یہ سچ ہے کہ نہیں, یا اس کا گورنر ہوگا کوئی, وہ بدبخت جو ہے وہ جہاز میں اوپر پھر رہا تھا, اور یہ نیچے جم غفیر جو تھا یہ مست تھا اس مست قلندر لڑکی کے لیے. اور پھر اس کے بعد obviously پھر الیکشن ہوا, وہ بھی الیکشن چوری ہوا,
اس میں بی بی کو میجورٹی نہ دی گئی پنجاب میں تاکہ وہ پنجاب میں حکومت نہ بنا سکیں. But then she was sworn in as prime minister at the age of 33. 33. She was, I think she was 33 or 35. I don't know. 35. But I was there at the swearing in. She had invited Najam and me, and we were there at the swearing in. And I tell you, she was standing there with Ghulam Ishaq Khan, who was swearing her in. He was then the president. And I thought to myself, my God, she's standing here with her father's murderers, assassins. And yet she had such composure even then. And she only stole one smile and a glance, a smiling glance, if you like, at Asif Zardari, who was sitting in the front row. And Begum Bhutto was there, of course. And we were so proud. That's the first time that a woman has become prime minister of an Islamic Muslim country. And it was what a day that was. What a day that was. What vindication. But I mustn't hog the show. जी शायद वो पहली दफा था कि ऐवान सदर में जी भुट्टो का नारा लगा. जी बिल्कुल. I mean, you know, the air was rent asunder. जो कि सारे वहां नारे लगे, जी भुट्टो, you know, it was amazing. और ये सारे वर्दी वाले पीछे खड़े थे. जी ये देखिए. जी बिल्कुल. तो गौरी साहब आप की तरफ बढ़ते हैं. जुगनू ने तो बहुत ज्यादा बहुत से लोग कमेंट करें कि उन्होंने रुला दिया वो सारी यादें और वो सारे तजुर्बात का जिक्र करके. तो आप हमें बताइए, आपका भी उनके साथ वक्त, आप उनको बहुत करीब से देखा आपने लंदन में जब आप थे. वो भी आमिर गौरी तो उस वक्त छोकरा होगा. जी बिल्कुल. वो उनकी एक कुछ तस्वीर भी हैं, मैं अभी वो दिखाऊंगा नाजरीन को. लेकिन पहले गौरी साहब आप थोड़ा सा हमें अपना बताइए, अपनी यादें भी और बीबी की अहमियत और स्टैचर जो है इंटरनेशनल लेवल पर. देखिए जुगनू ने डोमेस्टिक तो बात की सारी खवातीन के लिए, लेफ्ट के लिए, प्रोग्रेसिव लोगों के लिए, लेकिन आप चूंकि बाहर भी रहे हैं और जो पहचान एक तरह से वो बन गई थी पाकिस्तान की, उसका भी जिक्र कीजिए थोड़ा. थैंक यू रजा. देखें इतना बड़ा सब्जेक्ट है, उसको जो है एनेक्डोट्स के जरिए हम जो है उसका अहाता कर सकते हैं. और बिफोर आई स्पीक अबाउट एक्सपीरियंसेस लंदन, बिकॉज लंदन में पाकिस्तान के जो लीडर हैं वो आसानी से रिलेटिवली दस्तयाब होते हैं. अगर आप मीडिया में हैं उनसे वहाँ मिलना ज़्यादा आसान होता है. यहाँ पाकिस्तान के अंदर यू हैव टू क्रॉस मैनी अ बैरियर. यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो और तरह चलती हैं. लेकिन मुझे याद है कि एज ए स्टूडेंट तो हम बेनज़ीर को वी वर वाचिंग हर फ्रॉम अ डिस्टेंस. 80s के अंदर आई वाज फर्स्ट एट कॉलेज एंड देन यूनिवर्सिटी. लेकिन ये जो 86 वाली बात है कि जिसमें लाहौर जो है सारा का सारा, ऐसा लगता था कि लाहौर सारा वहीं चला गया है, एज इफ कि वहाँ और कोई और बाकी से लाहौर खाली है. अगर फर्ज किया 30, 40, 50 लाख का लाहौर था उस वक्त, 70 लाख का था, तो 70 लाख के 70 लाख ऐसा लगता था वहीं पे मौजूद हैं. और वो इस वजह से सुनना चाहते थे कि मेरा ख्याल है कि हमारे जैसे लोग जिन्हें मुख्तलिफ जो तलबा तंजीमें हैं उनका जुल्म सहने का जो है वो फ़ख्र हासिल है यूनिवर्सिटीज़ में एंड कॉलेजेस में, इस वजह से कि उस वक्त बोलना बंद था, कहना बंद था, लिखना बंद था. तो उसमें हमें इस तरह लगा कि बेनज़ीर भुट्टो जो है शी हैज़ कम बैक टू पाकिस्तान एज ए कस्टोडियन ऑफ ए हिस्टोरिकल रॉन्ग. जिस तरह बात जुगनू ने की, ये जुडिशल मर्डर, मुझे याद है उसके बाद मैंने एक दफ़ा उन जजेस से भी बात की लंदन में, स्पेसिफिकली वन ऑफ देम नसीम हसन शाह. आपको पता है कि वो एक जो है ही वाज नॉट वेरी टॉल जुडिशली एंड फिजिकली. तो वो मैंने उनसे कहा, मैं कहा शाह साहब आपने ये फैसला जो दिया है, चूँकि आई वाज ट्रेन्ड एज अ लॉयर, तो मैंने कहा कि आप समझते हैं कि भुट्टो साहब को ये फांसी बनती थी? तो नसीम हसन शाह, अलाउ मी टू मिमिक फ्यू कैरेक्टर्स जिनकी मैं बात करूँगा. तो नसीम हसन शाह साहब ने मुझे कहा, ओ गौरी साहब तो अनु पता नहीं भुट्टो बड़ा जालिम आदमी सी. तो नहीं, मैंने कहा मेरा सवाल ये नहीं है कि भुट्टो जालिम था, ये नहीं था. मैं सिर्फ स्पेसिफिक सवाल पूछा है, इसका एक स्पेसिफिक जवाब दे दे. उस केस में भुट्टो साहब को फांसी बनती थी? तो अनु पता है वो बंदियां ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਦਲਾਈ ਕੈਂਪ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ खलड़ी ला देंदे सी. मैं कहा फिर आप अजीबो गरीब कहानियां सुना रहे हैं मुझे. तो मुझे याद है मेरे साथ एक और बरतानवी उस वक्त सहाफ़ी हैं विक्टोरिया स्कोफील्ड, वो भी बैठी हुई थी वहाँ पे.
تو جس وقت میں نے 2-3 دفعہ کہا میں کہا شاہ جی ان سچ بول دیو ان تے وہ بندے بھی چلے گئے جنہوں نے ماریا سی بھٹو صاحب نے، تو انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے ننے سے جو ہے ہاتھوں سے میرا ہاتھ پکڑا، نسیم حسن شاہ صاحب نے، ان کی لائن میں کبھی نہیں بھولوں گا، انہوں نے کہا تانوں پتہ نہیں ریاست دا جبر کتنا سخت ہوندا ہے. تو مجھے یاد ہے میں کہا شاہ جی اگر آپ نے وہ فیصلے میں اپنا فیصلہ قانون کے مطابق لکھا ہوتا نا تو آپ کا فزیکل قد تو اتنا ہی رہتا، لیکن آپ کا جوڈیشل قد بہت بڑھ جاتا.